بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسکول اینڈ کالج منصرہ۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق حصہ گرامر پر مشتمل ہے، اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے اسے سنیں گے، اسے سمجھیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کرتے جائیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرامر کا مطلب کیا ہے، ہم گرامر کیوں پڑھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے گرامر کی تعریف اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کلاس، گرامر کیا ہے؟ کسی بھی جملے یا فقرے کو قواعد و ضوابط اور زمانے کے لحاظ سے بولا جائے، پڑھا جائے یا لکھا جائے، گرامر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ گرامر کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی جملے یا فقرے کو قواعد و ضوابط اور زمانے کے لحاظ سے بولا جائے، پڑھا جائے یا لکھا جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ گرامر کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہتے ہیں۔ کس کے اصول ہیں؟ اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں، ٹھیک، کچھ قواعد ہیں جنہیں گرامر یا قواعد کہتے ہیں۔ تو ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک بول اور سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم ان قواعد کو، گرامر کے تمام اصولوں کو جب ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے سمجھنے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک بول اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارا موضوع سب سے پہلے حرف ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف۔ تو حرف کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جس طرح الف، بے، پے، تے وغیرہ، یا الف سے لے کر بڑی یہ تک کے حروف وغیرہ جو ہیں جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس سارے کے سارے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے؟ الف سے لے کر بڑی تک کے جو تمام جو ہمارے پاس حروف ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی الف اور بے، اب آپ کو آسان مثال کہ الف اور بے حروف ہیں جو الگ الگ اور اکیلی دو آوازیں ہیں۔ کیسے؟ کہ الف، ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس ایک حرف ہے، بے یہ بھی ہمارے پاس ایک حرف ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہمارے پاس حرف ہیں۔ اسی طرح پے، دیکھیں یہ ایک اکیلی آواز ہے، تے ہمارے پاس ایک اکیلی آواز ہے، ٹے، جیم، دال، یہ ہمارے پاس ایک حرف ہے اور ایک ہمارے پاس اکیلی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے الف اور بے دونوں حروف کو جب ملا کے ہم لوگوں نے جب لکھا تو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ اب جب ہمارے پاس بنا تو یہ ہمارے پاس ایک لفظ بن گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے لفظ سے پہلے ہم نے حرف دیکھنا ہے کہ حرف کیسے حرف، کہ الف اور بے حروف ہیں جو الگ الگ اور اکیلی دو آوازیں ہیں، اور جب الف اور بے کو ملایا تو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ اب جو ہے یہ ہمارے پاس اب ایک حرف لفظ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ الف اور بے لفظ تھے۔ اسی طرح میم، واو اور رے، میم الگ آواز، واو الگ آواز، رے الگ آواز، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہمارے پاس جب آوازیں جب ملتی ہیں تو یہ ہمارے پاس حرف بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میم، واو اور رے بھی حروف ہیں اور الگ اکیلی تین آوازیں ہیں۔ کیسے تین آوازیں؟ دیکھیں، میم کی اپنی آواز میم، ٹھیک ہے، واو، رے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس اکیلی تین آوازیں ہیں، تو جب ہم لوگوں نے میم، واو، رے جب تینوں کو ملا کے لکھا تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ ہمارے پاس مور، جو ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، پرندے کا نام ہمارے پاس بنتا ہے۔ تو اسی طرح جب لفظ کو جب ہم حرف کو جب ملا کے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لفظ بن جاتا ہے۔ تو میم، واو، رے کو ملایا تو ہمارے پاس مور بن گیا، ٹھیک ہے، لفظ بن گیا ہمارے پاس۔ تو اب ہم آتے ہیں حرف کی تعریف، کہ جب ہم لوگوں نے مثالیں دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ گئی
کہ اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اکیلی آواز کو کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ حرف کہتے ہیں. کیونکہ اکیلی آواز جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, صرف وہ اکیلی آواز. جس طرح ہم لوگوں نے کہا الف, بے, ٹھیک ہے, عین, غین, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں قاف, لام, میم, نون, ٹھیک ہے, یا. تو یہ ہمارے پاس تمام اکیلی آوازیں ہیں جن کو ہم حرف کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اکیلی آواز کو؟ حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے عزیز طلبہ, ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ لفظ. کیا ہے؟ لفظ. کیا ہم لفظ کیسے بناتے ہیں؟ لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم لفظ کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ لفظ ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مثالیں کیسی ہیں ہمارے پاس. تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے پہاڑ. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس لفظ ہے درخت, نہر, پرندہ, عمارت, انار, تصویر, قلم. یہ تو ہمارے پاس تمام کے تمام کیا ہیں؟ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, لفظ کی جمع الفاظ. تو جب ہم لوگوں نے ایک چیز پڑھی تو یہ لفظ ہے, جب ہم نے بہت سی چیزیں پڑھی تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس؟ الفاظ بن گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سے اب الفاظ آ رہے ہیں, جس طرح پہاڑ, درخت, نہر, پرندہ, عمارت, انار, تصویر, قلم وغیرہ. یہ ہمارے پاس تمام کیا ہے؟ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھ دیا لفظ قلم, دیکھیں قاف لام میم قلم, تو جب ہم اس کو توڑ کے لکھتے ہیں, دیکھیں قاف لام میم, تو یہ الگ الگ کیا ہیں؟ حروف ہیں. ٹھیک ہے, حروف. یہ الگ الگ ہمارے پاس کیا ہیں؟ حروف ہیں, اکیلی آوازیں ہیں. جب ہم ان کو ملا کے لکھتے ہیں, قاف لام میم کو جب ملا کے لکھا تو ہمارے پاس کیا لفظ بنتا ہے؟ قلم. اسی طرح نہر. نہر جو ہے ایک لفظ ہے, لیکن نہر کس کے مجموعے سے بنے؟ آخر یہ کس چیز سے نہر بنے؟ تو نہر جو بنا ہے یہ حروف کے ملنے سے بنا ہے, کہ جس طرح ہم لوگوں نے نون, ہے, رے, جب ان کو ملایا تو ہمارے پاس نہر بن گیا. ٹھیک ہے, جب ہم نے حروف کو ملایا تو کیا بن گیا؟ نہر بن گیا. اس طرح لفظ ہے تصویر. تصویر جو ہے لفظ ہے یہ ہمارے پاس کیسے بنا؟ تو ہم لوگوں نے تے, سواد, واو, رے, جب ان کو ملایا تو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ تصویر. ٹھیک ہے, تے, سواد, واو, یہ, رے سے ہمارے پاس تصویر بن گیا. اس طرح ہمارے پاس لفظ ہے درخت. تو درخت بھی ہم لوگوں نے مختلف حروف کو جب دیکھا, ٹھیک ہے, ان کو جب ہم لوگوں نے اکٹھا کیا, کہ جس طرح ہمارے پاس دال, رے, خے, تے, تو اس سے کیا بن گیا ہمارے پاس؟ درخت. اس طرح پرندہ. پرندہ کن حروف سے بنا ہے؟ پے, رے, نون, دال, ہے. ٹھیک ہے, پرندہ. اس طرح پہاڑ, کہ پے, ہے, الف, ڑے, پہاڑ. اور اب ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا اب حرف میں, کہ اب کیسے کہتے ہیں؟ کس سے, کن حروف سے بنے؟ الف اور بے سے مل کر بنا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس لفظ شان بھی بنتا ہے. شان. ٹھیک ہے, ذیشان. تو ذیشان سے ہم جب شان بناتے ہیں تو شان کن حروف سے بنا ہے؟ تو شان جو ہے شین, الف, نون سے مل کر شان بنا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں لفظ کی جب تعریف کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا تعریف بنتی ہے؟ کہ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ. دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کہلاتا ہے. دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. کہ اگر ہم یہاں پہ صرف ایک لفظ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک حرف لکھتے ہیں, تو اس سے کوئی لفظ نہیں بنے گا. کہ جب ہم لوگوں نے دو حروف ملا کے جب لکھا تو ہماری تعریف اب ٹھیک بن رہی ہے کہ دو, جس طرح ہم لوگوں نے الف اور بے کو ملایا تو اب بن گیا. ٹھیک ہے, دو یا دو سے زیادہ. تو دو سے زیادہ ہمارے پاس جس طرح لفظ ہم لوگوں نے شان, جس میں شین, الف, نون, شین ایک, الف دو, نون تین, تین حروف ہے ہمارے پاس. تو دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ لفظ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے عزیز طلبہ, ہم لوگوں نے حرف اور لفظ پڑھا. اب ہمارے پاس جو تیسری جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے جملہ. پیارے بچوں, ہم لوگ سب سے پہلے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ آیا جملہ ہم کیسے بناتے ہیں. جملہ ہوتی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا جملہ جو ہے کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ ایک جملہ ہے. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ بچوں اس میں ہمارے پاس حرف بھی ہیں, اس جملے میں ہمارے پاس لفظ بھی ہیں, اور یہ ایک جملہ بھی ہے. اس میں ہمیں تین چیزیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے,
ایک چیز میں ہمیں 3 چیزیں مل رہی ہیں، جبکہ لفظ میں صرف ہمارے پاس حروف ہوتے ہیں اور لفظ بن جاتے ہیں، لیکن لفظ میں جملہ نہیں ہوتا، جبکہ جملے میں ہمارے پاس حروف بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس پھر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ بن جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو مثال ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نمبر 3 کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے، تم کون ہو، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ اور نمبر 4 کہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہم لوگوں نے جو اوپر جملے پڑھے، مندرجہ بالا الفاظ کے ایسے مجموعے ہیں جن سے بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم لوگوں نے جو اب جملے پڑھے تو اس سے ہمارے ذہن میں ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ آیا یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جن سے بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ قواعد کی روح سے الفاظ کے ایسے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں، کہ جس سے ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم لوگوں نے الفاظ پڑھے تو اس سے ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں درخت، اب آپ میرے منہ کی طرف دیکھیں کہ سر درخت کیا ہے، کون سا درخت، کس چیز کا درخت، درخت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں پرندہ، اب کون سا پرندہ، ٹھیک ہے، پرندے کا کیا کام؟ تو جب ہم لوگ جملہ بناتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے قواعد کی روح سے الفاظ کے ایسے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں۔ تو جملے کی ہمارے پاس تعریف کیا بنتی ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ سے سوال ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا ایسا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس الفاظ کا مجموعہ جو جملہ کہلاتا ہے، جبکہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ کیا کہلائے گا؟ تو 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلائے گا، ٹھیک ہے، کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ ہم حروف ملاتے ہیں تو اس سے لفظ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو یقیناً حرف، لفظ اور جملے کی آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے جو چیزیں پڑھی ہیں، کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہم لوگوں نے حرف پڑھا کہ مثلاً بے، ٹے، جیم، نون، بڑی یہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس سارے کے سارے حروف ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک حرف ہے ہمارے پاس جو الگ الگ اور اکیلی اکیلی آوازیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، مختلف آوازیں ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ اکیلی آواز کو ہم حرف کہتے ہیں، اکیلی آواز کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ حرف کہتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے دوسرے نمبر پر لفظ پڑھا، ٹھیک ہے، لفظ، کہ لفظ ہم کیسے بناتے ہیں، لفظ کو ہم لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پرندہ ایک ہمارے پاس لفظ ہے، ٹھیک ہے، عمارت ہمارے پاس ایک لفظ ہے، چاند ہمارے پاس ایک کیا ہے؟ لفظ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگوں نے جب ہم لوگوں نے حرف لکھے تو یہ اب اکیلی آوازیں دے رہے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے ان کا۔ لیکن جب ہم 2 یا 2 سے زیادہ جب حروف ملاتے ہیں تو حروف کے ملنے سے ہمارے پاس الفاظ بنتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے مختلف الفاظ بنائے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا پرندہ، ٹھیک ہے، پرندہ لفظ جو ہے یہ کیسے بنا؟ تو یہ جو ہے پے، رے، نون، دال اور ہے، ٹھیک ہے، ان حروف سے مل کر ایک ہمارے پاس لفظ بنا، اور جو لفظ ہے وہ ہے پرندہ۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ عمارت، تو یہ کیسے بنا؟ تو یہ عین، میم، الف، رے، تے، تو مختلف حروف کا مجموعہ ہمارے پاس کیا بنا؟ اب ہمارے پاس ایک لفظ بنا اور وہ لفظ ہے عمارت۔ اس طرح ہمارے پاس چاند، چے، الف، نون، دال، چاند بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح مختلف حروف کے مجموعے سے ہمارے پاس مختلف الفاظ جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس ہم لوگوں نے جو تیسری چیز جو پڑھی، جملہ، تو مثلا ہم لوگوں نے پڑھا کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے بات پڑھی تو ہمارے ذہن میں ایک دم آ گئی کہ ہم اگر کلاس لگائیں گے،
ہم لوگ اگر اپنی کلاس کو باقاعدگی کے ساتھ ہم لوگ اٹینڈ کریں گے، ہم اگر اپنا ہوم ورک لکھیں گے تو ہمیں محنت کا پھل ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ تو اس طرح دوسرا جو ہمارے پاس جملہ ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ تو اس لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ ایک اور چیز کو بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم لوگوں نے کہا نا کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، جملہ کہلاتا ہے۔ لیکن بچوں، اگر الفاظ کے مجموعے کا کوئی مطلب نہ بنتا ہو تو وہ جملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر الفاظ کے مجموعے کا کوئی مطلب بنتا ہو تو وہ پھر جملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جس سے ہمارے پاس کوئی مطلب نہ بنتا ہو تو وہ جملہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کیسے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ دو لڑکیاں، اب دو لڑکیاں تو ہمارے پاس جو ہے الفاظ کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ دو الفاظ سے مل کر بنے کہ دو اور لڑکیاں، ٹھیک ہے؟ دو الفاظ ہیں، لیکن اس کا کوئی مطلب ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ کہ دو لڑکیاں کیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہمارے پاس ہم کہتے ہیں دوسرا جو ہم لوگوں نے کہا کہ کلاس میں، اب کیا کلاس میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی وہ اور میں، اب اس کا بھی ہمارے پاس کوئی مطلب نہیں بن رہا، ٹھیک ہے؟ میں، وہ اور میں کیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ جاتا ہوں، اب جاتا ہوں کدھر جاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہیں ایسے مجموعے ہیں جن سے ہمارے پاس کوئی مطلب، کوئی معنی، کوئی جو اس میں ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس لیے ہم جو ہے الفاظ کے ایسے مجموعے کو ہم جملہ نہیں کہیں گے۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی آپ کی کلاس، اور اب آپ کا ہوم ورک جو ہے، ہوم ورک آپ کا آج کا جو پڑھایا گیا تمام سبق ہے، گرامر سے لے کر کہ گرامر کیا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس تین جو ٹاپک ہیں، حرف، لفظ اور جملہ، ٹھیک ہے؟ تینوں کے تینوں ٹاپک آپ لوگوں نے پورا لیکچر سن کے پھر اس کے بعد آپ نے پورے کا پورا لیکچر آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملتے ہیں، والسلام۔